ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف خاطر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اردو ٹیوب۔ ناظرین، ہم ٹیلی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج ٹیلی کا انتہائی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے لیجر کریٹ کرنا، یعنی لیجر کہتے ہیں اردو میں۔ اگر لیجر کا معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاتا، یعنی کہ ہم جو مختلف کھاتے ہیں ان کو ہم کریٹ کرنا سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ کھاتے بنائے جاتے ہیں۔ تو مینولی بھی کھاتے بنائے جاتے ہیں کہ آپ مطلب جو کاروبار کرتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا جن کی دکانیں ہوتی ہیں، وہ مختلف کھاتے بناتے ہیں، مطلب جس سے مال خریدتے ہیں اس کا کھاتا بناتے ہیں، اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کتنا مال خریدا ہے، کب خریدا ہے، اس کو کتنے پیسے دینے ہیں، اور اسی طرح پھر دوسرا کھاتا ہم بناتے ہیں کہ ہم جس کو مال بیچتے ہیں، مطلب جو ہمارا گاہک ہے وہ کون ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، پھر اس کو ہم نے جو مال کب بیچا ہے اور اس سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جنرلی ویسے بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہم نے ٹیلی میں یہ چیزیں کس طرح یوز کرنی ہیں، اور ٹیلی جو ہے یہ جو پاور آف سمپلسٹی اس کا موٹو ہے، تو اس میں بالکل سمپل طریقے سے اور انتہائی آسان طریقے سے جب میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا، آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا آسان ہے یہاں چیز بنانا اور پھر اس کو دیکھنا۔ کیونکہ اگر آپ کاپی پہ لکھیں گے تو آپ کو یہ بہت مشکل ہوگی کہ آپ اس کو ڈھونڈیں گے، پھر کون ہمارا مقروض ہے اور کس کے ہم مقروض ہیں، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کو دیکھنے میں بہت وقت لگے گا۔ تو ناظرین، ہمیشہ کاروبار کے لیے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم مال خریدتے ہیں، خواہ وہ کمپنی ہے، خواہ وہ ایک آدمی ہے، جو بھی ہے، تو جس سے ہم مال خریدتے ہیں وہ ہمارا کیا ہوتا ہے، سنڈری کریڈیٹر ہوتا ہے، اور جس کو ہم مال بیچتے ہیں یا جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے یا کوئی وہ آدمی ہے یا وہ جو بھی وہ کمپنی ہے، وہ ہمارا سنڈری ڈیٹر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ٹیلی کو بتانا ہوگا کہ ہم کس سے مال خریدتے ہیں اور کس کو بیچتے ہیں، تو تبھی ہماری سیل پرچیز سامنے آئے گی۔ جب ہماری سیل پرچیز سامنے آئے گی تو ہمیں فائدے کا معلوم ہوگا کہ ہمیں کاروبار میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنا ہم گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں تبھی پتہ چلیں گی۔ جی تو ناظرین، لیجر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لیجرز کریشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ جانا ہے، کیونکہ یہ روٹ آف ٹیلی ہے، یہیں سے ٹیلی سٹارٹ ہوتا ہے، تو ہم گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ گئے ہیں۔ تو لیجر کریشن سے قبل آپ نے ایک سیٹنگ اپنی چیک کر لینی ہے کہ آپ کی وہ سیٹنگ آف تو نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا وہ آپشن جو انیبل ہے یا ڈسیبل ہے، آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے۔ وہ آپشن کون سا ہے، وہ آپشن آپ کو کہاں ملے گا، آپ کو میں زوم کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ فیچرز کا آپشن ہے آپ کے سامنے، فیچرز کا آپشن گیٹ وے آف ٹیلی پہ، گیٹ وے آف ٹیلی پہ آپ کا جو فیچرز کا آپشن ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یا F11 پریس کریں یا پھر اس پہ کلک کریں۔ تو ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کمپنی فیچرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے اکاؤنٹنگ فیچرز۔ اکاؤنٹنگ فیچرز کو آپ نے اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ فیچر کو آپ نے اوپن کر کے یہاں ایک سیٹنگ ہے آپ کے سامنے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینٹین بل وائز ڈیٹیلز، یہ آپ کا جو آپشن ہے یہ نو ہے، ڈسیبل ہوا ہے، تو اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے، اس کو آپ نے انیبل کر لینا ہے۔ تو اس کی انیبلنگ کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ نے سب سے پہلے اس آپشن کو آن کر لینا ہے لیجر کریشن سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ہم انٹر پریس کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسیپٹ پہ ہم یس پہ کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ جو آپشن تھا یہ انیبل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آتے ہیں اور اپنا لیجرز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیجرز میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پہلا جو آپشن ہے اکاؤنٹس انفو، اسی پہ ہی انٹر پریس کرنا ہے۔ ہم نے اکاؤنٹس انفو میں جانا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے لیجرز، دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیجر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیجرز میں 3 آپشن آ چکے ہیں، بلکہ سب سے پہلے 2 آپشن ہیں کہ سنگل لیجرز، ملٹیپل لیجر۔ تو ہم نے سنگل لیجرز پہلے پڑھنا ہے، تو اس میں آ جاتا ہے کریٹ ڈسپلے الٹر۔
یعنی آپ نے کریٹ کرنا ہے، کریٹ کیا ہوا جو ہو آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈسپلے میں، اور آلٹر کے بٹن میں، آلٹر کے آپشن میں آپ اسے کیا کر سکتے ہیں، اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کریٹ کرنا ہے چونکہ، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، کریٹ کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو لیجر کریشن کا آپشن ہے وہ آن ہو چکا ہے۔ تو ناظرین یہاں آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے یونٹ میں کیا کیا کہ جب ہم یونٹ کریٹ کر رہے تھے، یا پھر ہم جو پہلے ہم نے اپنی کمپنی کریٹ کی تھی، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں ایلیس کا آپشن آ رہا تھا۔ یعنی کہ ایلیس کا مطلب اردو میں جس طرح ہوتا ہے کہ عرف عام، جیسے یعنی کہ اگر کمپنی کوئی اور ہو لیکن اس کا کوئی اور نام بھی ہو عرف عام میں، تو اس کا وہ نام بھی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کا نام اور ہوتا ہے اور اس کا جو عرف عام میں لوگ اسے کہتے ہیں وہ اور نام ہوتا ہے، تو بعض جگہ وہ آپشن آپ کو یوز کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپشن اس وقت نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ آپشن اس وقت ڈسیبل ہوا ہے۔ تو وہ انیبل ڈسیبلنگ بھی سیکھ لیں تاکہ جب آپ کو ضرورت آئے تو آپ اس کو یوز کر سکیں۔ تو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ اپنے جو ٹیلی کے کارنر میں نیچے دیکھیں، یہاں پہ ایک آپشن ہے کنفیگر کا، ٹھیک ہے۔ یہ کنفیگر کا F12 کا یہ شارٹ کٹ کی ہے، آپ F12 بھی پریس کر سکتے ہیں یا آپ کنفیگر پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پرووائڈ ایلیسز نیم along with نیم، یعنی کہ جو آپ کا کمپنی ہے، جو اس کمپنی کے اوریجنل نام کے ساتھ آپ اس کا ایلیس بھی شو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ تو اس پہ نو، یعنی کہ یہ ڈسیبل ہوا ہے، تو آپ اسے اگر انیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے یس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یس کر کے آپ انٹر پریس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی سیٹنگز کو سیو کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ لیجر کریشن میں اس کمپنی کے نام، اس کا ایلیس بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اکثر جو ہوتا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایلیس کی ضرورت نہیں پڑتی، کمپنی کا اوریجنل نیم جو ہوتا ہے وہی اس کا نیم ہوتا ہے۔ تو ہم اس آپشن کو ڈسیبل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ طریقہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہم نے آپشن انیبل کیا تھا اس کو ڈسیبل کرتے ہیں، نو کر کے انٹر پریس کرتے ہیں، اور ہم واپس اپنی لیجر کریشن میں آ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں وہ ایلیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنا لیجر بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا کون سا لیجر بنائیں گے؟ سنڈری کریڈیٹر کا، یعنی کہ جس سے ہم مال خریدیں گے، جو ہمارا سپلائر ہوگا، کیونکہ جب ہم مال خریدیں گے تبھی ہم بیچیں گے، تو اس لیے ہم سنڈری ڈیٹر سے پہلے سنڈری کریڈیٹر کا لیجر ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فرضی نام میں رکھ دیتا ہوں کہ احمد، ٹھیک ہے، احمد، کیونکہ اپنی کمپنی کا نام ہم نے اسد رکھا ہے، تو اس کا نام احمد رکھ کے آگے ٹریڈنگ LLC، لیکن یہاں کیونکہ یہ ہمارا کریڈیٹر ہے تو آپ کو یہ یاد رہے، اس لیے میں یہاں CR بھی لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی یاد دہانی کے لیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارا کریڈیٹر ہے، کون ہمارا کریڈیٹر ہے اور کون ہمارا ڈیٹر ہے۔ اور جب آپ پروفیشنلی کام کریں گے کسی کمپنی میں تو اس وقت تو آپ کو ویسے بھی معلوم پڑ جائے گا کہ ہمارا کریڈیٹر کون ہے، ہم کس سے مال لیتے ہیں اور کس کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد دہانی کے لیے میں اس کے ساتھ CR لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹر پریس کرتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنا یہ جو کمپنی ہے اس کو کس گروپ میں رکھنا ہے۔ انڈر یہاں آ رہا ہے سنڈری کریڈیٹر بائی ڈیفالٹ، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لسٹ آف گروپس میں بہت سے نام آ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کس گروپ میں رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ٹیلی میں یوز ہوتی ہیں، ان سب کا استعمال ہم آگے جا کے سیکھیں گے یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو فی الحال ہم کیا کر رہے ہیں کہ سنڈری کریڈیٹر ہم بنا رہے ہیں، تو اس لیے اس نے بائی ڈیفالٹ بھی سنڈری کریڈیٹر دے دیا ہے۔ اگر نہ آئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہاں SUN لکھیں گے تو یہ آ جائے گا۔ تو میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں، اس طرح ہم اس طرح لکھیں گے SUN، اور آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ اس نے سنڈری کریڈیٹر اور سنڈری ڈیٹر کا آپشن دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے سنڈری کریڈیٹر بنانا ہے تو اس لیے ہم سنڈری کریڈیٹر پر کلک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر انٹر پریس کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کا یہ جو کمپنی آپ نے اوپر لکھی ہے یہ آپ کا کیا آ گئی، سنڈری کریڈیٹر۔
اور ناظرین آپ آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بریکٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کرنٹ لائبلٹیز، ٹھیک ہے. اس سے مراد یہ کرنٹ لائبلٹیز کا مطلب اردو میں ہے کہ آپ کا موجودہ یہ کیا ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے کریڈیٹرز ہوتے ہیں جن سے ہم مال لیتے ہیں، جو ہمارے سپلائر ہوتے ہیں، یہ ہماری لائبلٹیز میں آتا ہے کیونکہ ان کو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم سے رقم جاتی ہے، ہم سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو لائبلٹیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے سنڈری ڈیٹر ہوتے ہیں، جو ہمارے خریدار ہوتے ہیں، جو ہمارے گاہک ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتے ہیں، وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں. ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے ہمارا اثاثہ، ہماری وہ جو ایک قسم کی وہ بھی ہماری اثاثہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہماری انکم کا سورس ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کرنٹ ایسٹس کا آپشن آئے گا کہ وہ ہمارا ایسٹ ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہے. لیکن جو ہمارا کریڈیٹر ہوتا ہے وہ ہمارا لائبلٹیز میں آتا ہے، ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے. تو اس لیے اس کو لائبلٹیز لکھا گیا ہے. تو اس کو اگر آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہا تو اس کو رہنے دیں، آپ کو آگے جا کر یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اگلے آپشن پہ آ جاتے ہیں. اگلا آپشن دیکھیں، مینٹین بیلنس بل بائی بل. ناظرین آپ کو شروع میں نے ایک آپشن آن کروایا تھا، انیبل کروایا تھا اکاؤنٹنگ فیچرز میں سے، تو وہ یہی آپشن تھا. میں نے وہ آن کیا ہے، تبھی اس کی وجہ سے یہاں یہ چیز شو ہو رہی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے مینٹین بیلنسز بل بائی بل. اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ آپ کا سنڈری کریڈیٹر ہے، ٹھیک ہے. سنڈری کریڈیٹر مینز جس سے آپ مال خریدتے ہیں. تو اب ایسا ہو گیا ہے اگر کہ آپ نے بالفرض اس کمپنی سے آپ نے مال خریدنا ہے، آپ نے اپنی جو سال کے شروع میں اس کی پہلی تاریخ کو آپ نے کیا کیا کہ اس سے مال خریدا، ٹھیک ہے. وہ مال بنا 10,000 کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرے مہینے میں اس سے پھر دوبارہ مال خریدا، وہ بھی 10,000 کا تھا. تو تیسرے مہینے میں آپ نے پھر خریدا، وہ تھا 10,500 کا. اب جب آپ نے اس سے مال تو خرید لیا لیکن اس کو ابھی پیمنٹ نہیں کی. جب آپ اس کو پیسے دینے لگیں گے تو اب جب اس کو 10,000 دیں گے یا بالفرض آپ اس کو 15,000 دیتے ہیں، تو آپ نے اپنے جو بل ہیں اور جو آپ کی پیمنٹ ہے ان دونوں کو آپ نے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. یعنی آپ نے ٹیلی کو بتانا ہے کہ ہم ابھی جو 15,000 دے رہے ہیں اسے، یہ اس کے کون سے بل کا ہے. یا اگر بالفرض آپ 5,000 دے رہے ہیں تو آپ کو ٹیلی میں یہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا کہ آپ یہ پیمنٹ کس بل کی کر رہے ہیں، کون سا مال تھا، کب آپ نے خریدا تھا، اور اس کی پیمنٹ ابھی آپ کر رہے ہیں. اگر آپ یعنی کہ 3 بل آپ کے جس طرح میں نے بتایا کہ بنے ہوئے ہیں، ایک 10,000 کا، دوسرے مہینے کے 10,000 کا، تیسرے مہینے کے 15,000 کا، تو آپ اگر اسے ابھی 15,000 دینے لگے ہیں تو آپ اس کو اب حوالہ دیں گے. آپ اسے بتائیں گے کہ میں اگینسٹ یہ جو پیمنٹ کر رہا ہوں 15,000، یہ میں پہلے اور دوسرے بل کی نہیں بلکہ تیسرے بل کی کر رہا ہوں. تو یہ جو ہمارا ٹیلی کا یہ سافٹ ویئر ہے یہ اس کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ بل اور پیمنٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ آپ ٹیلی کو اس میں آپ بتا سکیں گے کہ یہ جو ہم پیمنٹ دے رہے ہیں یہ ہم کون سی والی جو بل ہے اس کا دے رہے ہیں، ہم نے کب مال خریدا تھا اس مہینے کی یہ پیمنٹ دے رہے ہیں، اس کے بعد کی نہیں. تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ پیمنٹ نہیں کر سکتے، نہ کم کر سکتے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر ہم ایسے بل مطلب اب 15,000 کا آپ نے چیک بنا دیا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. آپ اپنی سنڈری کریڈیٹر کو جس سے آپ نے 10,000 کا ایک دفعہ، 10,000 کا دوسری دفعہ اور 15,000 کا تیسری دفعہ آپ نے سامان خریدا، لیکن اب آپ 15,000 کا بل بنا کر 15,000 کا چیک بنا کر جب آپ اسے دیں گے اور اسے بتائیں گے کہ یہ میری پہلی، آپ ٹیلی کو بتائیں گے کہ یہ جو پہلی دفعہ ہم نے سامان خریدا تھا یہ اس کا بل ہے، تو وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ آپ یہاں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پہلی دفعہ سامان خریدا تھا پہلے مہینے میں وہ تو 10,000 کا تھا، ٹھیک ہے. اور آپ نے چیک بنایا ہے 15,000 کا، یعنی کہ آپ 5,000 ایکسٹرا اسے دے رہے ہیں، تو ٹیلی آپ کو فوراً بتائے گا. تو اس سے یعنی آپ کو
کسی قسم کی آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ نے اس آپشن کو ضرور آن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے یس رکھا ہوا ہے، یہ بہت فائدہ دے گا مجھے، اس کا آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے آ چکا ہے ڈیفالٹ کریڈٹ پیریڈ۔ یہ جو چیز ہے یہ ان کمپنیوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے معاہدہ کہ آپ اس کا جو بل کریٹ ہوگا، اس بل کی کریشن کے کتنے دنوں بعد آپ اسے پیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کئی کمپنیوں میں، تو ہمیں اس آپشن کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو آن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم انٹر پریس کرتے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا آ جاتا ہے میلنگ ڈیٹیل، یعنی کہ آپ کی جو کمپنی کا میلنگ ڈیٹیل، جو آپ کی کمپنی ہے کریڈیٹر، جو آپ کی کریڈیٹر کمپنی ہے احمد ٹریڈنگ جو آپ نے رکھی، اس کا ٹوٹلی ایڈریس، اس کی ساری چیز اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں سمجھا رہا ہوں تو لکھنے کی ضرورت نہیں، جب آپ پروفیشنلی کام کریں گے تو آپ یہاں اس کمپنی کا ٹوٹل ڈیٹیل لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنٹری، تو یہ ہم نے کنٹری یہی رہنے دینی ہے۔ اس کو بھی اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں دیکھیں اب آ رہا ہے پرووائڈ بینک ڈیٹیل، آپ نے اس کمپنی کی بینک ڈیٹیلز لکھنا چاہتے ہیں آپ تو وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ ویٹ دیتی ہے یا نہیں، یعنی کہ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے یا نہیں، تو ہم نے اس کو ان رجسٹرڈ نہیں لکھنا بلکہ اس کو ریگولر ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ریگولر ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی ویٹ رجسٹریشن ڈیٹ جو اس کمپنی کی ہوگی وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس کا ویٹ TRN نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کمپنی کا ہوگا۔ ایسا کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو TRN نمبر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اوکے کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کچھ خاص صحیح لکھنا نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، جو چیز سمجھانی ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ TRN نمبر آپ کا مختلف کمپنیوں کا مختلف اوریجنل آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں آ جاتا ہے کہ اوپننگ بیلنس، یعنی آپ کا یہ اب آپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں نیچے کہ ہم نے چونکہ یہ جو کمپنی کو سٹارٹ کی، اپنی بک سٹارٹ کی ہے وہ ہم نے کی ہے 1 جنوری 2020 کو، تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے جب سے آپ یہ بک سٹارٹ کر رہے ہیں، اب یہ کھاتہ سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کا کوئی بیلنس ان کے پاس یا آپ کے پاس ان کا ہے یا نہیں۔ تو اگر آپ نے ان کے پیسے دینے تھے، مطلب شاید آپ نے ایڈوانس میں کچھ انہیں پیمنٹ کی ہو، مال نہ آیا ہو لیکن آپ نے ان کو پیمنٹ کی ہو، تو آپ وہ رقم جو ہے وہ یہاں لکھ سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے آپ کی دینی ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کس طرح ہوگا، مطلب اگر آپ نے 1000 درہم آپ نے ان کے دینے تھے، ٹھیک ہے، 1000 آپ نے ان کے دینے تھے، تو آپ 1000 لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ CR، یعنی کہ دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو ہوتا ہے CR یا DR، کریڈٹ یا ڈیبٹ، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ان کے دینے تھے یا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ کہ اگر آپ یہاں CR سلیکٹ کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ 1000 ہم نے اس کمپنی کے دینے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ CR جب ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ 1000 ہم نے اس کمپنی کے دینے ہیں، اور اگر اس کمپنی نے آپ کے پیسے دینے ہیں اس 1 تاریخ سے پہلے، کیونکہ اس سے آگے کا حساب تو ہم ویسے بھی اس ٹیلی کے ذریعے کریں گے، لیکن اس سے پچھلے کا جو اوپننگ بیلنس آ رہا ہے پچھلے سال کا، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں کوئی اس نے پیسے دینے ہیں یا اس سے لینے ہیں یا اس کو دینے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں تو یہاں آپ وہ رقم لکھ کے آگے CR کر دیں گے، اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ رقم نہیں اس سے لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ یہاں کیا کریں گے، DR لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ لیکن ہم نے اس کا کوئی اوپننگ بیلنس نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہم نئے سرے سے یہ کمپنی سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے اس کا کچھ بھی بیلنس نہیں رکھا۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹر پریس کرتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹ ہمیں پوچھ رہا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، انٹر پہ یا یس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری یہ جو لیجر اس کریشن ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو ناظرین ایسے ہم نے اپنا جو سنٹری کریڈیٹر تھا وہ ہم نے بنا دیا، ٹھیک ہے۔
تو ہم واپس اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اپنا سنڈری ڈیٹر کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سنڈری ڈیٹر کریٹ کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے، ہم نے اکاؤنٹس پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیجرز پہ جانا ہے اور یہاں آپ نے کریٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوبارہ لیجر کریشن میں آ گئے ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا ڈیٹر کریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مال بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارا کسٹمر ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارا ڈیٹر ہوگا اس کا ہم نام رکھ دیتے ہیں حمدان ٹریڈنگ LLC، ٹھیک ہے، یہ ہم نے نام رکھ دیا۔ اور جس طرح پہلے کے لیے ہم نے CR رکھا تھا کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ ہمارا کریڈیٹر ہے، تو اس کے لیے ہم DR رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ ہمارا ڈیٹر ہے، یعنی کسٹمر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم انٹر پریس کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو سنڈری کریڈیٹر رکھنا ہے، اس نے بائی ڈیفالٹ سنڈری کریڈیٹر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ سنڈری کریڈیٹر نہیں رکھنا بلکہ اسے سنڈری ڈیٹر رکھنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لسٹ آف گروپ آئی ہوئی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسرے نمبر پہ ہے سنڈری ڈیٹر، تو ہم نے یہ سنڈری ڈیٹر رکھنا ہے، تو اس لیے ہم سنڈری ڈیٹر پر انٹر پریس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کا سنڈری ڈیٹر سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو سنڈری کریڈیٹر کریٹ کرتے وقت آپ کو بتایا تھا کہ یہاں جو ہمارا اس وقت اس پہ لکھا ہوا تھا کرنٹ لائبلٹیز، یعنی کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اب یہاں آ گیا ہے کرنٹ ایسٹ، کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، کیونکہ ہمارا جو ڈیٹر ہوتا ہے ہمارے کسٹمر کے پاس جتنی بھی رقم ہوتی ہے وہ ہمارا ایسٹ ہوتا ہے، وہ ہمارا اثاثہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس نے کرنٹ ایسٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا سنڈری ڈیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ وہی سیٹنگ پوچھ رہا ہے، بل بائی بل آپ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے اس کو یس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سیٹنگ میں نے آپ کو سمجھائی ہے پہلے۔ تو اس کے بعد یہ میلنگ ڈیٹیل، اسی طرح اگر آپ اس کا کوئی ایڈریس لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، کنٹری، اسٹیٹ، اس کے بعد آپ اس کی بینک ڈیٹیل لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اس کی ویٹ رجسٹریشن، ویٹ ٹیکسیبل ہے یہ کمپنی یا نہیں وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا TRN نمبر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ TRN نمبر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا بھی آپ اسی طرح اوپننگ بیلنس اگر آپ رکھنا چاہیں، اگر اس نے ہمارے دینے ہوں یا ہم نے اس کے دینے ہوں، اسی طرح آپ اماؤنٹ لکھیں گے۔ اماؤنٹ لکھنے کے بعد آپ CR DR سلیکٹ کریں گے۔ پھر بتا دوں کہ CR اگر آپ نے اس کمپنی کے پیسے دینے ہیں تو اس وقت آپ اس کے آگے CR سلیکٹ کریں گے، اور اگر آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں تو پھر آپ DR رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کچھ نہیں رکھنا، تو اس لیے ہم انٹر پریس کریں گے اور یس کے بٹن پر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنڈری کریڈیٹر بھی ہم نے کریٹ کر لیا اور سنڈری ڈیٹر بھی۔ تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی کریٹ ہوا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم چیک کرنے کے لیے واپس اپنے گیٹ وے آف ٹیلی پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گیٹ وے آف ٹیلی پہ آنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹس انفو پہ کلک کرتے ہیں، اس کے بعد لیجرز پہ کلک کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کریٹ کرنے کے لیے کریٹ کے آپشن پہ کلک کیا تھا، تو ڈسپلے کے لیے آپ ڈسپلے کے آپشن پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ڈسپلے کے آپشن پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹ ٹریڈنگ LLC، نیم آف لیجرز، یہ نیچے آپ کی لیجرز کی پوری لسٹ آ چکی ہے، لسٹ آف لیجرز، یہ ہمارے لیجرز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ دو جو ہیں احمد ٹریڈنگ LLC اور حمدان ٹریڈنگ LLC، ایک کریڈیٹر ہے ہمارا، ایک ڈیٹر ہے، ہم نے اس کی یہ پوری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیجر بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے حمدان جو ٹریڈنگ ہے، یہ جو کمپنی ہمارا ڈیٹر ہے جو ابھی ہم نے بنائی ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹوٹل انفو جو ہم نے اس پہ لکھی تھی وہ ساری اس پہ شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین یہ ہمارا لیجر کریٹ ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اگر آپ نے اس میں کوئی سیٹنگ کرنی ہے، اس میں آپ نے کوئی الٹریشن کرنی ہے، اسی طرح اگر آپ کوئی غلطی کر چکے ہیں تو آپ آلٹر کے آپشن پہ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جس کمپنی میں الٹریشن کرنی ہے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیش اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، یہ آپ کو آگے جا کے میں ساری سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیوں کریٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہم نے کمپنیاں بنائی ہیں ان کی الٹریشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انٹر پریس کریں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ لیجر الٹریشن میں آ گئے ہیں۔ یہاں آپ اپنی یہ جو آپ نے سیٹنگ کی ہے ان میں اگر آپ کوئی سیٹنگ کرنا چاہیں، مطلب یہ آپ کا حمدان ٹریڈنگ آپ نے اپنا سنڈری ڈیٹر رکھ
رکھ دیا. لیکن یہ آپ کا کریڈیٹر ہے تو آپ اس کو یہاں سے سیٹنگ میں جا کے اس جگہ سے چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ساری سیٹنگ آپ یہاں سے دوبارہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناظرین آج کا یہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. ہمارا یہ موٹو ہے کہ یہ جو آپ جب ٹیلی کے یہ تمام ویڈیوز آپ دیکھ لیں گے, آپ شروع سے چیپٹر نمبر 1 سے لاسٹ چیپٹر تک جب آپ ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نہ صرف ایک گاہک کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, نہ صرف آپ ایک دکان چلا سکتے ہیں, بلکہ آپ ایک پوری کمپنی کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ کمپنی کو مینیج کر سکیں گے, آپ اس کے قابل ہو سکیں گے کہ آپ ایک کمپنی کو مینیج کر سکیں, تو پھر آپ کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بہت اچھی سیلری پر آپ کو نوکری مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مقصد ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو بالکل روٹ لیول سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو جب تک شروع سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ شروع سے دیکھیں گے تو بہت سے ایسے آپشنز ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں ظاہر ہے آپ کو شروع میں یا ایک ہی ویڈیو میں آپ کو نہیں بتا سکتا, بلکہ وہ آپ جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم مختلف چیزیں سیکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مختلف آپشنز کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہی کہوں گا کہ آپ شروع سے ہماری ویڈیوز لازمی دیکھیں.